الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوستو اور بزرگوں، ہمارے روحانی مرکز خانقاہ نقشبندیہ مجددیہ دستگیریہ حالانی شریف سندھ میں سالانہ شہدائے اسلام کے عنوان سے پروگرام ہے، جس کی سرپرستی اور نگرانی حضرت قبلہ پیر طریقت مولانا ڈاکٹر سید نثار احمد شاہ صاحب اور ان کے جانشین و صاحبزادہ حضرت مولانا سید حماد اللہ شاہ صاحب کر رہے ہیں. حسب سابق یہ عاجز بھی آپ کے سامنے موجود ہے. جب تک زندگی ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے ملاقات ہوتی رہے گی. شہدائے اسلام کے نام سے پروگرام ہے.
تو میرا دل ہے کہ میں لفظ شہداء پہ بات کروں۔ ویسے تو محرم الحرام کا مہینہ ہے، اسلامی سال کے آغاز بھی اسی مہینے سے ہوا، اور اس مہینے کو اور بھی بڑی نسبتیں شروع سے حاصل تھیں اور ہیں اور رہیں گی۔ کتابوں میں لکھا ہے، پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا کہ جب رب ذوالجلال نے دنیا میں پہلا سورج طلوع کیا اور دن کا وجود آیا، روشنائی آئی، تو 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ آدم و حوا کو پیدا کیا گیا، 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ آدم و حوا کو زمین پہ اتارا گیا، محرم الحرام کا مہینہ، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تو 10 محرم الحرام۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ بیٹھی، بعافیت اتری، نجات ملی طوفان سے، تو 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے آگے نمروز سے نجات دی، 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو جب اندھے کنویں میں پھینکا گیا، 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ جب ان کو رہائی ملی جیل سے، 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ جس دن یعقوب علیہ السلام کو بینائی واپس ملی، 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون اور اس کے لشکر سے اللہ نے نجات دی دریائے نیل سے بحفاظت، 10 محرم الحرام کا دن تھا، اور ان کی امت پہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا فرض تھا، جیسے ہمارے اوپر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اور اسی دن ہی 10 محرم الحرام کو فرعون اور اس کی پوری قوم و لشکر اسی دریائے نیل میں غرق ہوئے، 10 محرم الحرام تھا وہ بھی۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے جب آسمانوں پہ اٹھایا تو آج ہی کا دن 10 محرم الحرام تھا۔ جب دوبارہ زمین پہ آئیں گے وہ آج ہی کا دن ہوگا، 10 محرم الحرام، لیکن جمعہ بھی ساتھ ہوگا۔ جب دنیا بنی 10 محرم الحرام تھا، اور جب دنیا کا اختتام ہوگا وہ بھی آج کا دن یعنی 10 محرم الحرام ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی اسی محرم الحرام میں، اب جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو 10 محرم الحرام تھا، تو یہود مدینہ کو روزہ تھا، کیونکہ ان کے ہاں فرض تھا روزہ، ایک ہی روزہ فرض تھا۔ تو آپ نے فرمایا ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے روزہ کیوں رکھا ہے، تو ان کے علماء نے بتایا کہ ہمارے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی، خوشی میں ہم روزہ فرض رکھتے ہیں شکرانے کا۔ تو محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، فرمایا وہ ہمارے بھائی تھے، اگلے سال میں محمد زندہ رہا تو ہم 10 محرم کا روزہ ضرور رکھیں گے، لیکن ایک نہیں رکھیں گے، 2 رکھیں گے، یا 9 اور 10 یا 10 اور 11، 2 روزے رکھیں گے، ان کی تشبیہ نہیں کریں گے۔ تو اس محرم کو اور بھی بڑی نسبتیں حاصل ہیں، کسی طرح بھی کسی دن کو منحوس نہیں کہا جا سکتا، نہ کوئی مہینہ، نہ دن، نہ وقت، یہ فضول کی باتیں ہیں۔ رب نے جو چیز بھی بنائی ہے، حتیٰ کہ درخت کا پتا بھی منحوس نہیں ہے۔
انسان اپنے اعمال سے اپنے اوقات کو نحس کر دیتا ہے، قیمتی اوقات کو ضائع کر کے اپنے اعمال کو نحس کر دیتا ہے۔ لہذا اس مہینے کے اندر یکم محرم الحرام کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا اعلیٰ رتبہ ملا۔ اسی مہینے کے اندر آج کے دن 10 محرم الحرام کو کرب و بلا کی وادی کے اندر میرے نبی کے علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے 21 شہزادے قربان ہوئے اور 72 افراد مکمل طور پہ جام شہادت نوش کیا۔ ان کی قربانی کس طرح کی قربانی تھی کہ آج 14 صدیاں گزر گئے، آج بھی مسلمان ان کی قربانی کا تذکرہ کرتا ہے۔ آخر اس قربانی میں کوئی چیز تو شامل تھی، وہ ایسی شہادت تھی، ایسی قربانی تھی کہ اس طرح کی مثال اس کرۂ ارض پر نہ پہلے کبھی ملتی ہے نہ ان کے بعد کبھی ملتی ہے۔ حالانکہ شہادت کی تمنا تو آمنہ کے لال نے بھی کی ہے کہ اللہ مجھے شہید بنا، شہادت کا درجہ دے، شہادت نصیب کر۔ لا رددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اللہ میرا دل کرتا ہے تو مجھے شہادت کی موت دے اور میدان جنگ میں دے، قتل ہونے والی دے، پھر میں جام شہادت نوش کر کے پھر زندہ ہو جاؤں آپ کے حکم سے، پھر شہادت کا درجہ پاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کر۔ یہ تمنا تھی آپ کی، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو اس طرح کی شہادت والی موت نہیں دی جس طرح کی شہادت سیدنا عمر فاروق کو ملی، جس طرح کی شہادت سیدنا عثمان غنی کو ملی، جس طرح کی شہادت حیدر کرار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو ملی، جس طرح کی شہید کربلا کو ملی یا دیگر اصحاب کو ملی، سید الشہداء کو ملی، اصحاب بدر کو ملی، اصحاب حرہ کو ملی، اصحاب خندق کو ملی، اصحاب خیبر کو ملی، اصحاب تبوک کو ملی، حنین اس طرح کی نہیں دی، لیکن شہادت دی۔ تمنا جو تھی، وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی کہ رب ذوالجلال نے ایسا لوہا، ایسا آلہ، ایسا ہتھیار دنیا میں بننے ہی نہیں دیا جو آپ اللہ کے محبوب کو لگتا، تاکہ میرے محبوب کی توہین نہ ہو۔ کبھی کبھی علماء آپ کے بارے میں ایسے واقعات سناتے ہیں، ہم نے بھی سنائے ہوں گے، ہم ان سب سے رجوع کرتے ہیں۔ اللہ نے کبھی اپنے پیغمبروں کی توہین نہیں ہونے دی، کبھی بھی نہ کبھی کوئی پیغمبر ننگا ہوتا ہے، نہ کبھی وہ رسوا ہوتا ہے گلیوں بازاروں میں، اور نہ ہی کسی پیغمبر کے بدن میں کیڑے پڑتے ہیں۔ یہ باتیں سب فضول کی غلط باتیں ہیں، اگر ہم نے بھی دہرائی ہیں تو ہم اللہ سے معافی مانگ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اللہ نے وہ نہیں دی شہادت، لیکن شہادت دی، لقمہ زہر والا پیٹ میں چلا گیا، اللہ نے شہادت کا درجہ دے دیا۔ حتیٰ کہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا اور چھری لی، تیز کی، پیغمبر پورے جذبات میں ہے، طاقت میں ہے، بچہ ہے، بڑا بھی نہیں، دفاع بھی نہیں کر سکتا، روک بھی نہیں سکتا، بلکہ خاموشی سے لیٹا ہوا ہے، اور گردن نیچے ہے، اوپر سے پیغمبر نے چھری چلائی،
جبرائیل علیہ السلام نے آ کے ایک لوہے کی پتری گلے کے اوپر چڑھا دی، وہ اس کے اوپر چلتی رہی، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو لوہے نے نہیں چھویا۔ اس کی وجہ اللہ نے فرمایا اسحاق علیہ السلام کی پشت سے سارے پیغمبر آئیں گے، اسماعیل تیری پشت سے اکیلا میرا محبوب آئے گا۔ جن کی پشت سے اکیلے محبوب آنے تھے، اسماعیل علیہ السلام کو چھری نہیں لگنے دی، رب اپنے محبوب کو کیسے لگنے دیتے تھے؟ شہادت کی تمنا تو سب نے کی، سارے نبی شہید، کئی نبی شہید ہوئے، ٹکڑے ٹکڑے بھی ہوئے، کٹ بھی گئے، کنویں میں ڈال دیے گئے، پتھروں سے دفن کر دیا گیا۔ اللہ نے خود فرمایا کہ تم ہمارے انبیاء کو ناحق کیوں قتل کرتے ہو؟ لیکن اللہ کے محبوب کو اللہ نے، ایک یہودی، ایک کافر آیا، اللہ کے نبی باغ کے اندر آرام فرما تھے، چٹائی نہیں، بستر نہیں، چارپائی نہیں، محبوب خدا آمنہ کے لال سوئے ہوئے مٹی کے اوپر آرام فرما ہے۔ کافر نے دیکھا اکیلا اللہ کا محبوب ہے، خوش ہو گیا، ابھی ابھی جلدی جلدی کام تمام کر دوں گا، پہرے دار بھی نہیں، چوکی دار بھی نہیں، مسلح بندہ بھی کوئی نہیں، اکیلے آمنہ کے لال، وہ بھی نیند بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا تیری تدبیر ہے، تو میرے محبوب کو قتل کرنے کی نیت سے پہنچائے، ان قریب دیکھنا ہم اپنی تقدیر کا فیصلہ کیا کر دیتے ہیں۔ اس نے تلوار نکالی، آمنہ کے لال ان کی ایسی گردن کے اوپر رکھ دی، سینے کے اوپر رکھی، ایسے نوک رکھی۔ آمنہ کے لال فرماتی ہیں میں محمد جب سوتا ہوں میری آنکھیں تو سو جاتی ہیں، لیکن میرا دل کبھی بھی نہیں سوتا۔ آپ کی نیند بھی جاگ کے برابر شمار ہوتی تھی۔ آپ نے آنکھیں کھولی، دیکھا کافر موجود ہے، گھبرائے نہیں، تلوار موجود ہے، وہ بھی سینے پہ ہے، گھبرائے نہیں، بلکہ آمنہ کے لال مسکرانے لگ گئے۔ کافر نے چیخ کے کہا من یمنعک منی، میری تلوار کی نوک کے نیچے سے کون بچائے گا؟ تو آمنہ کے لال نے انگلی کا اشارہ کر کے آسمان والے اپنے رب کو آواز دی، فرمایا اللہ اللہ، میرا مالک مجھے آج بھی بچائے گا، جب تک میں محمد زندہ ہوں میرا اللہ میری حفاظت کرنے والا موجود ہے۔ اللہ کو پکارا، فرشتے نے دھکا دیا، کافر گر گیا۔ آپ نے وہی تلوار اٹھائی، اس کی گردن پہ رکھ دی، فرمایا اب بتا کہ تجھے میری تلوار کی نوک کے نیچے کون بچائے گا؟ ابھی آپ نے یہ جملہ کہا، اللہ نے اس کے دل میں ایمان ڈال دیا۔ ایک نظر دیکھی تھی آمنہ کے لال کو، ایمان چلا گیا دل میں۔ قتل کرنے کے ارادے والا تھوڑی دیر ہی گزری، کہہ رہا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ فرمایا محرم کا مہینہ بڑا تاریخ والا مہینہ، اس مہینے کے اندر آمنہ کے لال کے شہزادے، یہ شہزادی ہیں، یہ دنیا کے شہزادے نہیں، تیرے میرے کہنے کی وجہ سے یہ شہزادے نہیں، تو نہ مانے پھر بھی یہ شہزادی ہیں، تو انکار کر دے یہ پھر بھی شہزادی ہیں، یہ کرب و بلا میں نہ پہنچتے تب بھی شہزادے تھے، صرف دنیا کے نہیں بلکہ جنت کے بھی یہی شہزادے ہیں۔ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا فاطمہ میری بیٹی یہ تو جنت کی خواتین کی سردار ہے، اور اس کے دونوں شہزادے میرے حسن اور میرے حسین دونوں جنت کے سردار ہیں۔ جو ان سے بغض رکھے گا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا، جو میرے ساتھ رکھے گا اس نے رب ذوالجلال کے ساتھ رکھا۔
جنت میں جانا چاہتے ہو نہیں جانا چاہتے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ۔ جنت میں جانا چاہتی ہیں یا اللہ، جنت میں جانا چاہتی ہے لیکن سردار ہمارا حسین بنے۔ یا اللہ ہم جنت میں جانا چاہتی ہیں، سردار ہمارا حسن بنے۔ یا اللہ ہماری عورتوں کی سردار تیرے نبی کی بیٹی خاتون جنت بنے۔ خاتون جنت کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، آمنہ کے لال کو اطلاع ملی کملی والا آپ کی بیٹی خاتون، آپ جس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے کیا مقام ہوگا؟ کملی والا جس کے آگے فرشتے کھڑے ہو جائیں، درخت جھک جائیں، پہاڑ جھک جائیں، ہوائیں تھم جائیں، بادل رک جائیں، آمنہ کے لال جس کے آگے کھڑے ہوتے اپنی بیٹی خاتون جنت کے آگے کھڑے ہو جاتے، استقبال کرتے، سفر سے آتے پہلے اپنی بیٹی کو جا کے بوسہ دیتے، پھر اپنے گھر میں آتے۔ فرمایا جب آخری وقت آیا، فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو بلاؤ۔ جب آئی بیٹی ذرا قریب آؤ، کان میں بات کی، رونے لگ گئی۔ بیٹی میں محمد دنیا چھوڑ کے جا رہا، تمہیں کیا پتا وہ فراق کا دن کیسا تھا؟ تم نے اپنے بیٹے کی موت کو دیکھا، بیٹی کی موت کو دیکھا، بیوی کی موت کو دیکھا، باپ کی موت کو دیکھا، مرشد کی موت کو دیکھا، استاد کی موت کو دیکھا۔ ان سے پوچھو جنہوں نے آمنہ کے لال کی جدائی کو دیکھا کیا حال ہوا؟ فرمایا بیٹی میں محمد تیرا بابا دنیا چھوڑ کے جانے والا ہوں۔ خاتون جنت رونے لگ گئی، فرمایا جلدی آؤ، قریب آؤ، پھر قریب کیا، پھر کان میں فرمایا مبارک ہو بیٹی، رونے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے تو مجھے آ کے تو ہی ملے گی۔ 6 مہینے بعد انتقال ہو۔ فرمایا اطلاع ملی کملی والا شہزادہ پیدا ہوا، تشریف لے چلے، آنکھیں نہیں کھولتا، بڑی کوشش کی ابھی آنکھیں نہیں کھولی۔ آمنہ کے لال جلدی میں تشریف لے گئے، خاتون جنت سے جا کے شہزادے کو اٹھایا۔ کیسا خوش نصیب حسین ہوگا جس کو آمنہ کے لال نے اپنی گود میں لی۔ آمنہ کے لال کو کس نے گود میں لیا تھا وہ آپ کو پتہ ہے؟ جب آمنہ کے لال پیدا ہوئے، حسنین کریمین کی دادی نے، فاطمہ بنت اسد نے، حضرت علی کی اماں تھی، جب آپ پیدا ہوئے اور عورت کوئی نہیں، اکیلی فاطمہ بنت اسد تھی۔ جب فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو آمنہ کے لال نے اٹھایا، جب اٹھایا حضرت زہرا کا جایا حسین اپنی گود میں لیا۔ ابا جان ابھی تک تو بیٹے نے آنکھیں نہیں کھولی، آپ نے ایسے انگلی مبارک لی اور ایسے ماتھے پہ رکھی، دو ابرو کے بیچ میں ایسے انگلی کیا رکھی کہ حسن حضرت امام حسین امام علی مقام نے آنکھیں کھول دی، آنکھیں کھول دی۔ یہ فیصلہ طے تھا کہ اس نظر سے، پہلی نظر سے سب سے پہلے آمنہ کے لال کو دیکھنا ہے، نبی کے اللہ کے محبوب کو دیکھنا ہے۔ دیکھ لیا، مسکرانے لگ گئے، چہرہ انور دیکھا، مسکرانے لگ گئے۔ آپ نے لعاب دہن لی اور ان کے منہ مبارک میں ڈال دی اور ان کو تحنیک کی اور دائیں کان میں آذان دی اور بائیں کان میں تکبیر کہہ کے فرمایا یہ میرا حسین ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے اس سے پہلے حسین نام کا کوئی نہیں تھا، سب سے پہلا نام حسین ان کا رکھا گیا۔ فرمایا یہ میرا حسین ہے، اور اس کے بعد آپ نے ان کو پیار کیا اور نام رکھا اور واپس کر دیا۔ فرمایا جب یہ بچے چلنے لگے، دوڑنے لگے، ایک دفعہ اسرافیل علیہ السلام اجازت لے کے آئے، در اقدس پہ اجازت لے کے آئے، جبرائیل علیہ السلام نے اجازت مانگی، تشریف لے کے آئے، اجازت مانگی۔ اسرافیل علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ فرشتے ہیں، پہلی مرتبہ زمین پہ آ رہے ہیں، اجازت دیں ان کو لے آئے۔ فرمایا آگئے، اجازت مل گئی، اندر آئے۔ باہر سے حضرت حفصہ کو فرمایا اندر کسی کو نہ آنے دینا،
ذرا تنہائی میں ملاقات ہے، فرشتہ آیا پہلی مرتبہ عرش کے قریب، جو سب سے زیادہ قریب فرشتہ ہے اسرافیل علیہ السلام ہے، جن کی ٹھوڑی اللہ کے عرش پہ ہے، کتنی قریب ہے۔ آپ محو گفتگو تھے، اتنے میں دونوں شہزادے آئے، دوڑتے آئے، بھاگتے آئے، آ کے دروازہ کھولا، جرت نہیں ہوئی کوئی روک سکے، اندر چلے گئے۔ آپ نے ان کو سینے سے لگایا، پیار کرنے لگ گئے۔ آپ کی توجہ اسرافیل علیہ السلام سے ہٹ گئی اور بچوں کی طرف چلی گئی، مہمان سے ہٹ گئی اور اپنے بچوں کی طرف ہو گئی، محبت کا انداز بدل گیا۔ اسرافیل علیہ السلام فرمانے لگے، جن بچوں سے آپ اتنی پیار کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ وہ میدان دکھایا گیا، وہ بہتا خون دکھایا گیا۔ آپ نے اسی وقت ہی بتا دیا تھا کہ میرا یہ حسین شہید ہوگا۔ اب پہلے ہی بشارت دیتے تھے۔ احد پہاڑ پہ ٹھہرے تھے ابو بکر، عمر، عثمان، تو احد پہاڑ خوشی میں جھومنے لگا، ایسے ہوا جیسے زلزلہ آتا ہے، پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ نے اپنا پاؤں مبارک اٹھایا اور اس احد پہاڑ کو زور سے مارا، فرمایا کیا ہو گیا، خاموش کیوں نہیں ہوتا؟ تیرے اوپر اللہ کا محبوب بھی موجود ہے اور ان کے ساتھ ابو بکر بھی موجود ہے اور ان کے ساتھ دو شہید موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر کا نام لیا، عمر اور عثمان کا نام نہیں لیا، ان کو شہادت کا بتا دیا، بشارت سنا دی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اسی دن یقین ہو گیا تھا اللہ مجھے شہادت ضرور دے گا کہ آمنہ کے لال کی زبان سے نکلا ہے۔ فرمایا بڑا عام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا چہرہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے ساتھ ملتا تھا اور جن کا باقی بدن امام الانبیاء کے بدن کے ساتھ ملتا تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ نبی علیہ السلام کے چہرے سے ملتا تھا اور باقی بدن کا حصہ اپنے ابا علی مولا علی کے بدن کے ساتھ ملتا تھا، یعنی آدھا آپ کا بدن کا حصہ حسن کے پاس تھا، چہرے کا حصہ حسین کے پاس تھا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے شہزادی ہیں، دونوں میرے بیٹے ہیں۔ کبھی یہ دوڑتے ہوئے آتے، آمنہ کے لال نماز پڑھتے، یہ کندھے پہ چڑھ جاتے، پیٹھ پہ بیٹھ جاتے، جب تک یہ شہزادے نیچے نہ اترتے آمنہ کے لال سجدے سے سر نہ اٹھاتے تھے۔ اتنی پیار تھا، کتابوں میں لکھا ہے سر سے آپ نے بوسہ لینا شروع کیا، آپ نے بازوؤں کو چوما، اپنے ہاتھوں کو چوما، اتنی پیار آپ کو اس شہزادے کے ساتھ تھا۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ اتنی بڑا ظلم نبی کے خاندان کے اوپر کرب و بلا کی وادی کے اندر ہوا، اس کی مذمت 1400 سال گزر گئے، آج بھی کی جاتی ہے، جب تک قیامت نہیں آتی اس واقعے کی مذمت کی جاتی رہے گی، یزید کی نفی کی جاتی رہے گی، یزید کے ظلم کو دنیا کے آگے بیان کرنا ہی پڑے گا اور امام عالی مقام کی مظلومیت کو بیان کرنا ہی پڑے گا۔ فرمایا ساری دنیا کے ظالم ایک طرف، لیکن یزید اکیلا ظالم ایک طرف۔ ساری دنیا کے ظالم ایک طرف لیکن یزید ظالم ایک طرف، ساری دنیا کے مظلوم ایک طرف اور میرا امام حسین اکیلا مظلوم ایک طرف۔ امام زین العابدین اللہ اکبر کبیرہ مکہ مکرمہ میں جب تک زندہ رہے کبھی کسی سے بات نہیں کی۔ صبح اٹھتے آنکھوں سے آنسو، دوپہر ہوتی آنکھوں سے آنسو، شام ہوتی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا آپ کو، کبھی بولتے نہیں دیکھا، ہنستے بھی نہیں دیکھا۔ اسے کہا کہ یوسف علیہ السلام اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے تھوڑی دور کنعان کے کنویں میں گر گئے، جدا ہو گئے، ساتھ زندہ موجود تھے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے فراق میں روتے روتے بینائی کھو گئے اور بینائی سے محروم ہو گئے۔ فرمایا جن کا ایک بیٹا تھا بھی زندہ
اور وہ صرف گم ہو گیا، کھو گیا، ان کے فراق میں روتے روتے پیغمبر نے بینائی دے دی، اور میرے سے کہتے ہو کہ میں مسکراتا کیوں نہیں؟ میرا تو بچہ ہی کچھ نہیں ہے، نہ بھائی بچے، نہ رشتہ دار بچے، نہ خاندان بچے، مجھے کہتے تم ہنستے نہیں ہو؟ یہ کوئی تھوڑا ظلم ہے؟ کرب و بلا کی وادی کے اندر امام علی مقام نے جب آخری علی اصغر کو ایسے اٹھایا، اللہ میرے خیمے میں کوئی نہیں بچا سوائے اس بچے کے، بچے کو باہر لے آئے، پیاسا ہے بچہ، پانی کی تلاش ہے، ایک گھونٹ مل جائے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین کو خاتون جنت نے ایک اونٹ پہ بٹھایا ہوا تھا اور دوسرے اونٹ پہ آپ تھے، ساتھ ساتھ اونٹ چل رہے تھے، دونوں بچے شدت سے رو رہے تھے۔ آپ نے آواز دی، بیٹی آپ کو خوب معلوم ہے میں اپنے دونوں شہزادوں کا رونا محمد برداشت نہیں کر سکتا، ان کو چپ کیوں نہیں کراتی ہو؟ کملی والا نہ دودھ ہے نہ پانی ہے، میں ان کو کیسے چپ کراؤں؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھوکھی ہیں دونوں شہزادے۔ فرمایا اپنی سواری کو میرے قریب کرو۔ آپ نے اپنی سواری قریب کی، جب سواریاں قریب ہو گئی اوپر سے آپ نے فرمایا پہلے بیٹی حسن میرے حوالے کرو۔ آپ نے حسن کو لے لیا اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی اور انہوں نے دودھ کی طرح اس کو چوسنا شروع کر دیا، کیونکہ میرے نبی کی لعاب اتنی میٹھی تھی کہ جتنی مکہ کے کڑوے کنویں تھے، آپ کی لعاب دہن کی وجہ سے آج تک سارے کنویں میٹھے ہیں۔ فرمایا آپ نے اپنی لعاب دہن اپنی زبان مبارک حضرت امام حسن کے منہ میں ڈال دی اور وہ چوستے چوستے خاموش، بلکہ سو گئے، نیند آ گئی، گود ہے کملی والے کی، سو گئے، نیند آ گئی۔ فرمایا یہ لے لو بیٹی، میرے حسن کو سکون مل گیا، بھوک بھی مٹ گئی، اب میرا حسین میرے حوالے کر دو۔ پھر حسین کو اٹھا لیا اور اپنی زبان ان کے منہ میں رکھ دی، پھر انہوں نے چوسنا شروع کیا، رونا بھی بند کر دیا۔ جب خاموش ہو گئے وہ بھی اٹھ، پھر لوگ کہتی ہیں حسین دنیا سے پیاسے گئے، میرے ایمان سے پوچھو، میرے یقین سے پوچھو کہ یہ نبی کا شہزادہ کبھی پیاسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے منہ کے اندر میرے نبی کی لعاب دہن گئی ہے، لہذا وہ کبھی ان کو پیاسا نہیں چھوڑتی، ہمیشہ یہ تر رہے گی، لہذا آپ کبھی پیاسے نہیں گئے۔ بھی پیاسا تو وہ ہوتا ہے جن کو جہنم کی گرمی کا احساس ہو رہا ہو، وہی پانی مانگتا ہے، یہ تو تھے ہی جنت کے سردار۔ فرمایا شہزادے کو لے کے آئے، شہزادہ قریب لایا، ایک ظالم نے، دور سے بیٹھے ہوئے ظالم نے، جہنمی نے ایسا نشانہ باندھا کہ اس پیاسے بچے کے منہ میں چلا گیا وہ خنجر، وہ نیزہ، اور خون کا فوارہ باہر نکلا، خون نکلا، میرے حسین کی گود خون سے بھر گئی، ایسے خون آلود ہاتھ ہے، معصوم بچہ ہے، اٹھا کے عرش والے رب کو دکھایا، اللہ میں نے اپنا علی اصغر بھی قربان کر دیا ہے، اب میرا اللہ تو میرے سے راضی ہو گیا۔ آخر میں امام حسین بچے، عرش والے رب کو دیکھا، اللہ تو امتحان لیتا جا، میں حسین پورا اترتا جاؤں گا، میں پیٹھ نہیں دکھاؤں گا، میں نانے کے دین کا علم بلند کر کے رہوں گا، یا اللہ یہ میرے 72 نہیں 72 لاکھ انسان بھی میرے ساتھ ہوتے میں سارے قربان کر دیتا نانے کے دین کے اوپر۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اگر یہ حضرات قربانی نہ دیتے، روئے زمین میں جہاد کا تصور ختم ہو جاتا۔ آج اگر دنیا میں جہاد ہے تو میرے حسین کی وجہ سے موجود ہے، اس کی قربانی کی وجہ سے موجود ہے۔ فلسطینی جہاد کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے جذبہ حسینی موجود ہے۔ اگر یہی جہاد افغانستان میں ہے، جذبہ حسینی موجود ہے، یہی جہاد کشمیر میں ہے، جذبہ حسینی موجود ہے، جہاں بھی دنیا میں جہاد ہے پیچھے جذبہ حسینی موجود ہے۔ اگر نبی کا خاندان قربانی نہ دیتا تو آج بھی دنیا کا کوئی مسلمان قربانی ہی نہ دیتا، بلکہ بزدل بن کے گھروں میں بیٹھ جاتے۔ فرمایا کرب و بلا کی وادی کے اندر آخری امام حسین، امام علی مقام، اللہ
کیا کروں؟ فیصلہ ہو گیا، جاتا ہوں، تلوار نہیں گرنے دوں گا، عالم دین کے اسلام کا گرنے نہیں دوں گا، ایک ہاتھ میں جھنڈا ایک ہاتھ میں تلوار، میدان جنگ میں اکیلا شیر، اکیلا شیر، میرے علی کا شیر، میرے نبی کا شیر، میری زہرا کا شیر، دنیا دیکھ رہی ہے، آسمان دیکھ رہا ہے، چاند دیکھ رہا ہے، سورج دیکھ رہا ہے، ستارے دیکھ رہے ہیں، وادی دیکھ رہی ہے، وہ ریت دیکھ رہی ہے، وہ ذرات گواہ ہیں کہ اکیلا شیر میدان میں ہے۔ شیر شیر ہوتا ہے، جیسے مولا علی شیر خدا خیبر کے اندر جب مرہب کو زمین پہ گرایا، منہ پہ ایسے کپڑا باندھا ہوا تھا، مرہب کو زمین پہ گرایا اور اپنا پاؤں مرہب کے سینے پہ رکھا، مرہب نے نیچے سے پکارا، جوان چہرے سے کپڑا اتار، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، میرے جیسے بہادر کو ایک ہی جھٹکے میں زمین میں گرانے والا، میں تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے ایسے اپنا کپڑا چہرے سے نقاب ہٹایا اور بلند آواز سے فرمایا، انا الذی امی سمیتنی حیدرا، میں ہوں وہ جس کا ماں نے نام حیدر رکھا تھا۔ سبحان اللہ آپ کو نہیں آتی میرے خیال میں؟ اتنی زور سے سبحان اللہ کہو کہ پتہ چل جائے کربلا والوں کو، پتہ چل جائے آمنہ کے لال کو، پتہ چل جائے آواز چلی جائے عرش بری پہ رب ذوالجلال کو۔ کیونکہ جب تو نے سبحان اللہ کہنا ہے، اللہ تیرے لیے جنت میں ایک درخت لگا دے گا جس کے نیچے 500 سال عربی نسل کا گھوڑا دوڑے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک بندہ مر گیا، ایک بندہ قبرستان سے گزرا تو قرآن کی آواز آئی، حیران ہو گیا، اللہ قرآن کی آواز کیوں آئی، قبرستان سے کیوں آئی، مسجد سے آتی، مدرسے سے آتی۔ قبرستان میں پہنچا، اللہ نے دکھایا ایک قبر سے آ رہی تھی، وہاں بیٹھ گیا، قبر سے قرآن سنا، اللہ نے قبر والے سے ملاقات کروا دی، پوچھا یہ تو قرآن پڑھ رہا؟ اس نے کہا میں حافظ قرآن تھا۔ حافظ جتنے بیٹھے ہیں سن لو غور سے، جو نہیں پڑھے ہوئے تمہیں بھی قرآن پڑھنا چاہیے۔ اس نے کہا میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ قبر میں اگر مجھے آپ نے اختیار دیا جاگنے کا یا سونے کا، کیونکہ حکم ملے گا نم کنومت العروس، میں سوؤں گا نہیں بلکہ جاگوں گا، اور اللہ پوچھے گا قیامت تک جاگ کے کرے گا کیا، تو میں اپنے رب کو بتاؤں گا اللہ میں تیرا قرآن پڑھتا رہوں گا۔ تو جب میں قبر میں آیا تو اللہ نے میرے گمان کے مطابق مجھے اٹھا کے پوچھا کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا سوؤں گا نہیں جاگوں گا۔ اچھا جاگے گا کرے گا کیا؟ تو میں نے کہا میں قرآن پڑھوں گا۔ اللہ نے کہا پڑھ، تو میں آج تک قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، اس نے کہا کتنی ختم کر لیے؟ اس نے کہا آج تک میں نے اسی قبر کے اندر کتنی ختم کر لیے؟ 5000 قرآن کا ختم میں نے قرآن کا کر لیا۔ 50,000 میں نے قرآن کا ختم اسی قبر میں کر لیے ہے۔ تو جو بندہ باہر تھا قبر سے اس نے کہا سبحان اللہ، کیا کہا؟ اس نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی پیارا نام ہے اللہ کا، جب بھی لو دل سیراب ہو جاتا ہے۔ جب اس نے سبحان اللہ کہا تو قبر والے بندے نے کہا بھائی یہ جو آپ نے سبحان اللہ کہا ہے نا، یہ جلدی سے مجھے دے دو اس کا ثواب، اور جو میں نے 50,000 قرآن یہاں قبر میں ختم کیا یہ تم لے جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے جو بندہ باہر ایک دفعہ سبحان اللہ کہے اور مرنے کے بعد 50,000 دفعہ قرآن ختم کرے پھر بھی اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اب کہہ دو سبحان اللہ۔ امام علی مقام نے جب تلوار اٹھائی میدان کربلا کے اندر، ایسے پہنچے گھوڑے پہ سوار ہیں، ایسے حملہ آور ہو گئے، کیا اڑتا ہوا باز زمین کی طرف اپنے شکار پہ آتا ہوگا تیزی کے ساتھ، جتنی تیزی کے ساتھ امام حسین اپنے شکار کی طرف بڑھے تھے۔ یہ نہیں سوچا میں تنہا ہوں، کبھی مومن کبھی مسلمان تنہا نہیں ہوتا۔ امام شاذلی ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ ایک جنگل سے گزرے، ایک نوجوان کو دیکھا
اکیلا نماز کے اندر مشغول ہے۔ روک کے اسے کہا او جوان تجھے پتہ نہیں ہے اکیلی زندگی گزارنا اسلام میں منع ہے، رہبانیت اس دین میں جائز نہیں ہے، تو اکیلا یہاں عبادت کرتا ہے۔ وہ ہنسنے لگا۔ امام وقت آپ کیسے سمجھ رہے ہیں میں اکیلا ہوں؟ میں تو ایک جماعت کے ساتھ موجود ہوں۔ کون سی جماعت آپ کے ساتھ ہے؟ فرمایا ایک فرشتہ یہاں ہے، ایک فرشتہ یہاں ہے، جب دو اور مل جائیں تو تین ہو جاتے ہیں، تین کی جماعت بن جاتی ہے، اور چوتھا میرا رب بھی تو میرے ساتھ ہے۔ تو یہ امام حسین اکیلے نہیں تھے، امام علی مقام کے ساتھ بھی جماعت موجود تھی، لیکن محبوب کی زبان سے نکلا ہوا تھا شہادت، اللہ شہادت۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ جس شہادت کی تمنا کر رہی ہیں وہ آپ کی تمنا ہم آپ کے نواسے سے پوری کروا دیں گے۔ آپ کی شہادت کی تمنا اسی طرح جس طرح آپ چاہتی ہیں ہم آپ کے نواسے سے پوری کروا دیں گے، وہی پوری ہونی تھی۔ جب میدان مقتل سج گیا، تلواریں چل رہی تھی، زخمی بدن تھا امام علی مقام کا، عین اسی وقت نماز کا وقت ہو گیا۔ فرمایا ظالمو ذرا جنگ روکو، ذرا تلواریں نیچی کرو، میں بھاگنے والا نہیں، میں مدینے والے کا نواسہ بھی ہوں، غلام بھی ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا جایا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ظالموں نے یہاں تک بات ختم نہیں کی، ان کی شہادت تک بات نہیں روکی، پھر بیویوں کو وہاں سے ننگے پاؤں ننگے سر چلانے والے وہی ظالم تھے، وہاں کربلا سے لے کے 1000 میل تک ان کو پیدل چلایا اور یزید کے دربار میں جا کے پیش کیا۔ تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی، باقی یہ جانے ان کا خدا جانے۔ فرمایا امام حسین نے، امام علی مقام نے جنگ روکو، جنگ روکو، وقت نماز آیا ہے، میں مقتل گاہ سے نہیں بھاگوں گا، میں پیٹھ نہیں دکھاؤں گا، میں خیمے میں نہیں جاؤں گا، میں ادھر ہی موجود ہوں۔ بھائی ان بچیوں سے پوچھو جن کے سامنے شہزادے ذبح ہو رہے، اللہ ہم گھر میں آسانی کی موت، مرنے والوں کی موت بھی برداشت نہیں کر سکتے، نہ حق خون بہایا گیا ہو جن کا، جن کے معصوم بچے ابھی رکھے ہوئے ہوں، جن کے سر کٹے رکھے ہوئے ہوں، لاشوں کے انبار سامنے رکھے ہوں، ان کے جگر کو دیکھو۔ ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں ان پاک بیویوں کو۔ فرمایا جنگ روکو، میں حسین اپنے رب کے آگے سجدہ دینا چاہتا ہوں۔ جنگ رک گئی، سجدے کا وقت آیا۔ بھائی یہ پیغام حسینی ہے، شہداء اسلام کانفرنس میں شرکت کرنے والوں، یہ پیغام حسینی ہے کہ مقتل ہو، مقتل گاہ ہو، تیروں کی برسات ہو، خنجروں کی برسات ہو، دشمن کثیر تعداد میں ہو، یقیناً شہادت موت سامنے نظر آتی ہو، پھر بھی وقت نماز آ جائے، پھر نماز نماز نماز۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید شہادت کے لیے جب ان کو خنجر مارا گیا تو انہوں نے پیچھے حضرت عبد الرحمن کو آواز دی، تم نماز مکمل کراؤ، مجھے خنجر لگ گیا ہے۔ نماز پہلی چیز ہے، موت بعد کی چیز ہے، پہلے نماز۔ سجدے میں سر رکھا، اللہ میں حسین تیرے نبی کا نواسا ہوں، اللہ میں نے سب کچھ قربان کر دیا، اور صرف گردن کٹوا کے اپنی قربانی بعد میں دوں گا، پہلے سر سجدے میں رکھ کے تیری عبادت کے آگے سر جھکا کے قربانی پیش کرتا ہوں۔ آپ حسینی ہے یا نہیں؟ حسینی بننا چاہتے ہو نہیں بننا چاہتے؟ کوئی یزیدی تو نہیں ہے مجمع میں؟ جی حسینی ہاتھ کھڑا کرو، دونوں ہاتھ کھڑے کرو، حسینی۔ منہ پہ پھیرو، منہ پہ پھیرو، منہ پہ پھیرو دونوں ہاتھ۔ چہرے پہ داڑھی ہے؟ اگر تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں پھر تو حسینی نہیں۔ میرے حسین کی، میرے آقا کے شہزادے کی داڑھی تھی اور پورے سینے پہ آتی تھی۔ اگر تو داڑھی کٹوائے گا تو حسینی نہیں ہو سکتا، دعویٰ جھوٹا ہے تیرا، آؤ اس کو سچا کریں۔
اگر نماز نہیں پڑھتا پھر دعویٰ جھوٹا ہے، آؤ نمازی بنے، دعوے کو سچا کرے، جھوٹ بولتا ہے حسینی نہیں ہو سکتا، زنا کرتا ہے حسینی نہیں ہو سکتا، شراب پیتا ہے حسینی نہیں ہو سکتا، نشہ کرتا ہے حسینی نہیں ہو سکتا، بزدل بنتا ہے حسینی نہیں ہو سکتا۔ آؤ مل کے سارے حسینی بنے۔ وعدہ کرتے نہیں کرتے؟ نماز کا وعدہ کرتے ہو نہیں کرتے؟ جی نماز کا وعدہ بھی کرو، داڑھی کا وعدہ کرو، اتباع شریعت کا وعدہ کرو، محمد کی غلامی، مدینے والے کی غلامی کرو گے نہیں کرو گے؟ غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں۔ وہ ایک غلام پشاور میں، کیا نام تھا اس کا، خالد، ابھی تازہ بات ہے، بھول جائیں یہ منکرین ختم نبوت، بھول جائیں یہ گستاخان مصطفیٰ، بھول جائیں عشاق مصطفیٰ صرف مدارس میں نہیں، عشاق مصطفیٰ صرف شہروں میں نہیں، عشاق مصطفیٰ ہر کچے پکے گھر میں موجود ہیں۔ تم توہین کر کے دیکھو، میدان میں ہر وقت غازی موجود ہوں گے۔ فرمایا غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی، زور سے بولو، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ موت قبول ہے یا نہیں؟ جو موت قبول کا دعویٰ کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، ہاتھ کھڑا کریں، ایسے منہ پہ پھیرے، ایسے منہ پہ پھیرے، انشاءاللہ تعالیٰ پہلے داڑھی قبول کر لیں۔ کریں گے نہیں کریں گے؟ موت چلو جب دے گا اللہ، نعرہ لگ گیا، وعدہ ہو گیا، ابھی میں تیرے سے داڑھی کا سوال کرتا ہوں، بھائی میری پہچان تو یہ داڑھی ہے، میرے پاس یہ پاس ہے۔ فرمایا یہ پاس اپنے چہرے سے نہ ہٹنے دو، بورڈ ہے بورڈ۔ ہمارے علاقے میں بڑے عالم تھے، مولانا عبدالستار تونسوی رحمت اللہ علیہ، مناظر بھی تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے ہمارے ہاں ایک دفعہ بیان کیا، انہیں فرمایا جس دکان پہ لگا بورڈ اتر جائے تو سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ دکان خالی ہو گئی ہے، اب یہاں کچھ نہیں ہے۔ فرمایا تیرے ایمان کا بورڈ داڑھی ہے، باقی تو سب کچھ اندر ہے نا، وہ تو رب دیکھنے والا ہے۔ بھئی دنیا نے جس کو دیکھ کے پتہ کرنا ہے یا معلوم کرنا ہے، پہچاننا ہے، وہ تیرا چہرہ ہے۔ اگر تو چہرے کو مسخ کرے گا اور داڑھی چھوڑ دے گا، پھر تجھے کون سمجھے گا تو مسلمان مدینے والے کا امتی ہے یا نہیں ہے؟ میں ایک دفعہ دبئی گیا تو میں ایک دکان پہ کپڑا لے رہا تھا تو وہ ہندو ٹھہرا تھا، میں نے اسے کہا السلام علیکم، اس نے مجھے کہا وعلیکم السلام۔ میرے ساتھ جو میرا ساتھی تھا اس نے مجھے کہا آپ نے دیکھا نہیں ہے، یہ تو ہندو تھا۔ میں نے کہا مجھے پتہ نہیں چلا، شکل ایسی تھی جیسے ہمارے مسلمانوں کی ہوتی ہے، تو اس لیے میں نے سلام کیا۔ اس نے کہا نہیں، پھر میں نے کہا اس دن سے میں نے اللہ سے وعدہ کیا، میں نے کہا میں پاکستان میں جا کے مسلمانوں کو سمجھاؤں گا بھی تم ایسے چہرے نہ بناؤ کہ ہمیں بھی مغالطہ لگ جائے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، اس لیے تم ایسے چہرے بناؤ کہ دور سے پتہ چل جائے کہ یہ بندہ مسلمان ہے۔ میں فرانس میں گیا، اسی لیے میں گیا، جب پھر کے میں واپس آیا ایئرپورٹ پہ تو 2 عرب آئے اور آ کے مجھے چومنے لگ گئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں آپ نے بڑی تبلیغ کی ہے فرانس میں۔ میں نے کہا میں نے تبلیغ تو کوئی نہیں تھی، میرا ویسے وزٹ تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ آپ کا جو حلیہ ہے، پگڑی داڑھی، یہ لباس، یہ دین اسلام کی تبلیغ ہے۔ میں نے تبلیغی جماعت والوں سے پوچھا آپ ازبکستان تاجکستان کیا کرنے جاتے ہو؟ وہاں تو تبلیغ منع ہے۔ انہوں نے مجھے کہا ہم نے کوئی تبلیغ نہیں کی، ہم نے یہ داڑھی دنیا کو دکھائی ہے کہ مسلمان کی داڑھی کتنی پیاری لگتی ہے۔ داڑھی رکھو گے نہیں رکھو گے؟ فرمایا داڑھی رکھ مدینے والا خوش ہو جائے گا، داڑھی رکھ آمنہ کے لال خوش ہو جائیں گے، داڑھی رکھ ابو بکر و عمر عثمان و علی وہ بھی خوش۔ میرے نبی علیہ السلام کا ایک صحابی بھی نہیں جس نے داڑھی کٹوا ڈالی ہو، ایک صحابی بھی نہیں، ایک تابعی بھی نہیں ہے جس نے داڑھی کٹوا دی ہو۔ بھئی کوئی امام مجھے دکھاؤ جس کی داڑھی نہ ہو، کوئی مجھے ولی بتاؤ جو بغیر داڑھی کے ولی بن کے ولی بناؤ۔ داڑھی رکھو داڑھی۔ لوگ کہتے ہیں اچھا رکھیں گے کیا ملے گا؟ اور میں بتاتا ہوں کیا ملے گا۔ فرمایا داڑھی ایسی نیکی ہے جو تم ایک دفعہ رکھ لو
چلتے رہو ثواب ملتا جائے گا، سو جاؤ ثواب ملتا رہے گا، کھانے پینے بیٹھ جاؤ داڑھی کا ثواب ملتا رہے گا۔ بھئی یہ وہ ظاہری نیکی ہے، ایک دفعہ رکھو، تم نیند میں سو جاؤ ثواب ملے گا، سجدے میں چلے جاؤ سجدے کا ثواب الگ ملے گا، نبی کی پیاری سنت کا ثواب الگ ملے گا، اور جب کٹوا ڈالو تو پھر سجدے میں بھی گناہ داڑھی کٹوانے کا ملے گا، پہلے کعبے تک چلے جاؤ۔ رکھواؤ گے نہیں رکھواؤ گے؟ جو اس مجمع میں ابو بکر صدیق کا غلام ہو اور داڑھی نہ ہو، وہ اعلان کرے کہ میں داڑھی نہیں کٹواؤں گا۔ پہلا، اچھا جی، عمر کا غلام، عثمان کا غلام، علی کا غلام، میرے حسین شہید کربلا کا غلام، کربلا والوں اٹھ کے کھڑا، اٹھ کے اعلان کرو تو مجھے مزہ آ جائے گا۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ یا اللہ یا اللہ، یہ تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، تیرے محبوب کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ جتنی بھی آئے ہیں سب سے اب راضی ہو جا۔ یا اللہ یہ چہرے کبھی جہنم کی آگ کے قریب بھی نہ جائیں۔ میرا اللہ یہ سارے چہرے مسکراتے ہوئے سیدھے جنت میں جائیں اور تیرا دیدار ان سب کو نصیب ہو جائے۔ آمین کہہ دیں۔ اب بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کریں گے اور اس کے بعد اگلا پروگرام ہوگا۔ اللہ کا ذکر، پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیں۔ جو حضرات ہمارے ساتھ بیعت ہیں وہ تجدید فرما لیں۔ جو نقش بندی سلسلے کی نسبت لینا چاہیں، قادری کی، چشتی کی، سہروردی کی، چاروں پانچوں نسبتیں اس عاجز کے پاس موجود ہیں، وہ کلمات پڑھتے جائیں، ان کو نسبت مل جائے گی۔ جیسے کہ پہلے بھی اعلان ہو چکا ہے، پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مبارک ہو بھائی، میری اور آپ کی توبہ رب ذوالجلال نے قبول و مقبول فرما لی ہے۔ میری بھی خطائیں معاف ہو گئی ہیں، آپ کی بھی معاف ہو گئی ہیں، اور اس کے بعد صرف معافی نہیں ملی بلکہ اللہ نے ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ اور جنہوں نے بیعت کا ارادہ کیا ان کو نسبت مبارک ہو۔ فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تسبیح، ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کی نماز کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار، 5 گانا نماز پڑھیں اور تسبیحات کی پابندی کریں۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی، وعدہ کرتے ہیں نا، سچ بولنا ہے، تقوی سچ بولنا ہے، تقوی حلال کھانا ہے۔ یہ تقوی کی 2 بنیادی اصول ہیں، سچ بول، عقل حلال، صدق مقال۔ تم ان 2 باتوں کو اپناؤ، تم وقت کے ولی ہو، ہم تمہارے ہاتھ چومیں گے۔ یہ ہے ولایت کی بڑی علامت کہ بندہ جھوٹ بھی نہ بولے۔ کیوں جھوٹ بولے؟ ہم اس نبی کی امت ہیں جو صادق الوعد الامین تھے۔ اٹھتے بیٹھتے جھوٹ بول، ختم کرو جھوٹ، جو بول لیا اللہ معاف کرے، معافی مل گئی ہے۔ آئندہ جھوٹ بھی نہیں بولنا اور حرام بھی نہیں کھانا۔ اللہ حلال لقمے کی توفیق دے اور نصیب بھی کرے، مقدر بھی کرے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے تمام ساتھی مراقبہ کر لیں، ذکر کر لیں، اس کے بعد دعا ہوگی اور پروگرام جاری رہے گا۔ آنکھیں بند کر لیں، گردن جھکا لیں سب ساتھی، اور دل کے اندر یہ خیال جما کے بیٹھیں کہ رب ذوالجلال کی رحمتوں کا نزول ہمارے دل پہ ہو رہا ہے، اور ہمارے دل کی دھڑکن میں آواز آ رہی، اللہ 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 اللہ۔ الہی مقصود ماتوئی رضاتوئی سقانی الحب کا سات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی۔ مومنان ذکر خدا بسیار گو، مومنان ذکر خدا بسیار گو،
تूफान मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी मेरा नहीं बनता न बन मगर अपना तो बन अल्लाह अल्लाह न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है अल्लाह को याद करने से अल्लाह अल्लाह कितना प्यारा नाम है जो अदब से नाम लेवे लाइके इनाम है अल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन इलाल आलमीन। इस प्रोग्राम को हस्ब साबिक कबूल व मकबूल फरमा या अल्लाह, इसके बरक़ात व समरात व असरात हमें भी नसीब फरमा, हाज़रीन को नसीब फरमा, आने वाले नस्लों को भी महरूम न फरमा, क़ुर्ब व जवार पे भी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा। बहुत दूर दूर से उलमा आए हैं, सूफिया, बुजुर्गान दीन, अहलुल्लाह। या अल्लाह, हर तरह के अफराद इस मुबारक शोहदा इस्लाम प्रोग्राम में जमा हैं। या अल्लाह, तुज्जार हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, अफीसरान हैं। या अल्लाह, सब की हाज़री सिर्फ तेरी रज़ा के लिए कबूल व मकबूल फरमा। या अल्लाह, तेरे या अल्लाह नेक बंदों को खिराज तहसीन पेश करने आए हैं, जिन्होंने या अल्लाह कर्ब बला की वादी में कुर्बानी दी। या अल्लाह, अपने बच्चों तक को कुर्बान किया। या अल्लाह, उन सब की कुर्बानियों को कबूल फरमा, उनके देरगाह असरात नसीब फरमा। या अल्लाह, उनकी कुर्बानियों की शहदाए करबला की कुर्बानियों की बदौलत पूरी दुनिया में अमन कायम फरमा। या अल्लाह, पूरी दुनिया में जिहाद हो रहा है, उस मुजाहिदीन को कामयाब फरमा, क़िबला अव्वल को आज़ादी नसीब फरमा। या अल्लाह, कश्मीर को आज़ादी नसीब फरमा, हमारे वतन अज़ीज़ की हिफाजत फरमा, पूरे आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हमारे पड़ोसी ममालिक को अक्ल शऊर समझ अता फरमा। जो भी हमारे मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करती हैं कुव्वतें, या अल्लाह, उन इंतशार पैदा करने वालों को नेस्त व नाबूद फरमा और हमारी मुल्क की वहदत को या अल्लाह बरकरार फरमा। या अल्लाह, मुसलमानों को इत्तेफाक को इत्तेहाद से जीना और मरना नसीब फरमा और तफरकाबाजी की लानत से महफूज फरमा। इस मुल्क के अंदर इस्लाम का आदलाना निज़ाम जारी फरमा और हमारे कायद मुकर्रम हज़रत मौलाना फजल रहमान की उम्र में बरकत अता फरमा। या अल्लाह, उनकी खिदमत को कबूल फरमा और उनकी खूब कोशिशों को बार आवर फरमा। या अल्लाह, पूरी जमात की हिफाजत फरमा, हर तरह के कारकुनों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस मरकज़ को ताक़ाम क़यामत आबाद उशाद फरमा। या अल्लाह, हमारे हज़रत मौलाना डॉक्टर सैयद निसार अहमद शाह साहब मदद इनके दोनों साहबजादों की हिफाजत फरमा, इनकी अहलिया की और दीगर अफराद की, सब की, ख़ानदान की, इनके भाई की, सब की हिफाजत फरमा। और इस शहर के मुक़्तदर लोग हैं, मुअज़्ज़िज़ीन हैं, मुहतरम लोग हैं, सब की हिफाजत फरमा। तुज्जार की तिजारत में बरकत अता फरमा, जिनके रोज़गार में तंगी है बरकत वसअत अता फरमा। या अल्लाह, ज़मीनी आफात से भी बचा, आसमानी आफात से भी बचा, अचानक की मौत से बचा, अचानक की बुरी खबर से बचा, अचानक की हवादिसात से बचा। या अल्लाह, जो लोग दूर दूर से आए हैं, इन सब को आफियत के साथ दोबारा अपनी मंजिलों तक पहुँचा। जो वादा कर बैठे हैं तुझे राज़ी करने के लिए निभाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, दाढ़ियों का वादा किया, या अल्लाह, इनके चेहरों को अपने नबी की सुन्नत से मुज़य्यन फरमा, चमकदार बना, रौनक बना। या अल्लाह, पुरकैफ बना, चेहरों में नूर का असर कायम फरमा। या अल्लाह, इन चेहरों को और इन बदनों को क़यामत के दिन आगे जहन्नम से बचा। या अल्लाह, और महशर के मैदान की तलखियों से और कब्र के अज़ाब से भी महफूज फरमा। मौत के वक्त सब के लिए आसानी पैदा फरमा। अपने महबूब का दीदार दुनिया में नसीब फरमा और अपना असली दीदार हमें जन्नतुल फिरदौस में नसीब फरमा। जितनी बीमार हैं सेहतयाब फरमा, परेशान हैं परेशानियाँ दूर फरमा, बे औलाद हैं औलाद नरीना अता फरमा। जो लोग हमारी खिदमत करते हैं उनको जज़ाए खैर अता फरमा।
مسکین پور شریف کی خانقاہ اور دیگر خانقاہیں ہیں سندھ کے اندر، حالیجی شریف کی خانقاہ ہے، امروڈ شریف کی خانقاہ ہے، یا اللہ برچونڈی شریف کی خانقاہ ہے، اس طرح سے یا اللہ دیگر بہت سی خانقاہیں، جگہ جگہ خانقاہیں آباد ہیں، یا اللہ ان خانقاہوں کو قیامت تک آباد و ارشاد فرما، رشد و ہدایت کے مرکز ہیں، یا اللہ جو حضرات وہاں پہ موجود ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کا سایہ ہم سب کے سروں پہ دیرگاہ سلامت فرما، یا اللہ شرک و بدعات و رسومات سے بچا، اہل حق اہل توحید والا ایمان نصیب فرما، یا اللہ ہماری التجا کو قبول فرما، اس سے پہلے بھی جتنی دعائیں مانگی ہیں رب کریم وہ بھی قبول فرما، اور آئندہ بھی قبولیت والے اعمال نصیب فرما، کعبہ بیت اللہ کی حاضری کے اسباب پیدا فرما، جو بندش رکاوٹ بنی ہے کعبے میں یا اللہ تیرے علم میں ہے، ہم قاصر ہیں یا اللہ اس کو خود دور فرما، یا اللہ اگر وہاں کے حکمران نااہل ہیں یا اللہ ان سے نجات عطا فرما، اگر اہل ہیں یا اللہ ان کو سمجھ عطا فرما، عقل عطا فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کے رہنمائی کی ان کو توفیق عطا فرما، الہ العالمین بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما، ہم سب کو بیت المقدس کے اندر عبادات کا شرف عطا فرما، اس پروگرام کے بقیہ حصہ جتنی بھی مغرب تک اثر تک چلے گا یا اللہ اس کو بھی عافیت والا بنا، قبولیت والا بنا، یا اللہ جیسے دعا مانگی ہے ساری قبول و مقبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ ذریاتہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔